75,000 انزائمز ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، 75,000 انزائمز. یہ پروٹینز ہیں جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں نا ہمارے جسم کے اندر، کھانا ہضم ہو رہا ہے، خون بن رہا ہے، یہ اس کے لیے کیٹلسٹ ہیں، اس کو تیز کرتے ہیں. ایک انزائم بھی کم ہو گیا نا اگر، لائف تھریٹننگ ہے، یہ لالے پڑ جائیں گے جان کے. آج سے 5 سال بعد اب جس منزل پہ ہوں گے، کیا وہ ایک بہترین قسم کی سجی سجائی سوچی ہوئی ایک منزل ہوگی، یا آوارہ گردی کرتے ہوئے جہاں بھی نکل جائیں تو پہنچ جائیں؟ رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وٹ از رحمان؟ اگر کوئی تمہیں دھکا دے، ضروری نہیں کہ وہ دشمن ہو، کیونکہ کبھی کبھار ہم سست پڑ جاتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، زندگی میں رک جاتے ہیں، اس وقت دھکا ہی تو چاہیے ہوتا ہے. آئی فون 16 پرو میکس کا کیمرہ 42 یا 48 میگا پکسل ہے، آپ کی آنکھ 578 میگا پکسل پہ کام کرتی ہے، اور 1 کروڑ رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے. تو یہ اسی نے دیا نا نعمتیں دیکھنے کے لیے. جو ہم سانس لیتے ہیں نا، یہ مائٹوکونڈریا کی وجہ سے ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، مائٹوکونڈریا آکسیجن کو اور کھانے کو ملا کے طاقت میں تبدیل کرتا ہے، اور اس طاقت سے میں اپنے ہاتھ ہلا رہا ہوں، چل رہا ہوں، بول رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا فرمائے گا؟ تو گھر میں اگر ماں ہو، بچے کو ڈھارس رہتی ہے، تو یاد رکھنا قبر و حشر میں میرے آپ کے آقا ہوں گے. آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی روٹین ہے، جو بھی آپ کی عادات ہیں، جو بھی آپ کی عبادات ہیں، جو بھی آپ کی ہیبٹس ہیں، ڈے اور نائٹ 24/7، آپ کیا سمجھتے ہیں آج سے 5 سال کے بعد آپ کہاں ہوں گے اگر یہی روٹین چلتی رہی؟ تو کیا اچیو کیا ہوگا آپ نے؟ کیا پایا ہوگا؟ کیا کھویا ہوگا؟ کس منزل پر آپ پہنچے ہوں گے؟ یہ فیصلہ اپنے آپ سے کریں. آپ سب کو پتہ ہوگا آپ کی سالگرہ کس دن ہوتی ہے. جس دن آپ کی سالگرہ ہوتی ہے اس دن یہ سوچا کریں کہ آج میرا ورژن کون سا ہے. جس طرح اینڈرائڈ کے ورژن ہوتے ہیں نا، آئی او ایس کا بھی ورژن ہوتا ہے 4، 4.2، 4.5، تو آپ کا کون سا ورژن ہے؟ آج سے 5 سال بعد ول یو بی آن اے ڈیزائنڈ ڈیسٹینیشن اور آن این انڈیزائنڈ ڈیسٹینیشن؟ آج سے 5 سال بعد اب جس منزل پہ ہوں گے، کیا وہ ایک بہترین قسم کی سجی سجائی سوچی ہوئی ایک منزل ہوگی، یا آوارہ گردی کرتے ہوئے جہاں بھی نکل جائیں تو پہنچ جائیں؟ جس طرح یہاں سے آپ نکلیں گے، آپ طے کرتے ہیں میں نے اسلام آباد جانا ہے، سیدھا ٹھوکر جائیں گے، پھر موٹر وے پہ چڑھیں گے، سٹاپ اوور پہ رکیں گے، رستہ نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی ہو جائے، سیدھا جا کے اسلام آباد 4.25 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے. کیوں؟ آپ کا پلان تھا، آپ کا گول تھا، آپ کی انرجی، آپ کی توجہ، آپ کی کوشش اس خاص چیز پہ لگ رہی تھی، تو منزل فکس مل گئی. لیکن اگر آپ کسی گاؤں میں گھس جاتے، جو کہتا جدھر کہتا پگڈنڈی پہ چڑھ جاتے، کچے پکے پر روڑے پڑے ہیں، ادھر سڑک تعمیر ہو رہی ہے، پل کے نیچے اوپر، ادھر ادھر کرتے، تو کہاں پہنچیں گے پھر؟ وہ منزل پری ڈیسائیڈڈ نہیں ہوگی. تو نوجوانوں کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کو بھی، کہ پروگرس لوز انرجی اینڈ اسپیڈ، منی لوز اسپیڈ. جلدی شروع کر دیں، آپ لیٹ ہو گئے پہلے. جلدی شروع کریں گے تو پھر کام صحیح ہوگا. جلدی شروع کر دیں، لیٹ نہ ہو. آپ میں سے وہ بندہ جو یہ چاہ رہا کہ میں نمازیں پڑھوں گا، ہم سے آ کے کہتا ہے تو شروع کر دیں جلدی، لیٹ نہ ہو. ترقی کو سپیڈ بڑی پسند ہے، اور پیسے کو بھی سپیڈ بڑی پسند ہے. سپیڈ سے جو کام ہوتا ہے نا، جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جلدی شروع ہو جاتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ایک بڑی پیاری بات کسی نے کی کہ اگر کوئی تمہیں دھکا دے تو ضروری نہیں کہ وہ دشمن ہو. اگر کوئی تمہیں دھکا دے ضروری نہیں کہ وہ دشمن ہو، کیونکہ کبھی کبھار ہم سست پڑ جاتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، زندگی میں رک جاتے ہیں، اس وقت دھکا ہی تو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ والدین اور استاد کی جو ڈانٹ ہوتی ہے، یہ بھی تو دھکا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ دھکا گراتا نہیں بلکہ اٹھاتا ہے. When you say that I will do this task tomorrow and you don't do it,
جب وہ کہتے ہیں میں کل کروں گا اور پھر آپ کر نہیں سکتے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ انسان کا جو دماغ ہے نا وہ لمبی سوچوں کے اوپر عاجز آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کر نہیں پاتا۔ تھوڑے میں کر لیں، آج کے دن میں یہ کام نہیں کروں گا، آج کے دن میں یہ کروں گا، اس کو تھوڑا سا گول ہدف دیں، وہ کرنا شروع کر دے گا۔ اور جب کوئی چیز ہے جس کو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ چھوڑ نہیں پا رہے، یو جسٹ وانٹ ٹو لیو اٹ، لیکن آپ سے وہ چھوٹ نہیں رہی، گندی عادت ہے، گالی دیتے ہیں کچھ لوگ، میں نے نوٹ کیا ہے، ہر جملے میں گالی ہوتی ہے، ہر 2 جملوں میں گالی، ہر 3 جملے میں گالی دیتے ہیں، گندی گالیاں دیتے ہیں۔ بدنگاہی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ چغلی کرتے ہیں، ان کی زبان کو چسکا ملتا ہے، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی ایک عادت ہے، نماز نہ پڑھنا بھی عادت ہے۔ تو یہ عادت گندی آپ سے چھوٹ نہیں رہی تو کیا کریں؟ آپ نے بڑی لڑائی کر لی اس عادت سے، کوشش کر لی، بار بار اسی سائیکل میں اب رہتے ہیں، عادت چھوڑتے ہیں پھر دوبارہ ادھر ہی آ جاتے ہیں۔ تو ایک کام کریں، آپ اس بات کو ادھر ہی رکھیں، اس کے اوپر کوشش اور توجہ نہ کریں، ادھر ہی رکھیں۔ آپ کوئی نئی چیز شروع کریں، اس پہ توجہ اور کوشش ہٹا کے نا کوئی نئی چیز شروع کریں، ایسی چیز جو اس کی نحوست کو کل کر دے۔ جیسے ایک بندے سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، وہ گناہ کی طرف نہ دیکھے، وہ نماز کی پختگی پر زور دے، گناہ پہ سوچے نہ، نماز کو پکا کرے اور پکا کرے، سیکھے، سمجھے، رکوع سجود کا خیال کرے۔ اب کیا ہوگا؟ جب نماز اچھی ہوتی چلی جائے گی، خود بخود اس ایک گناہ سے اس کے دل میں بیزاری پیدا ہوتی جائے گی، توجہ ہٹے گی، کیونکہ یار یہ جملہ میرا لے لو، 10 سال کی لاپرواہی سے جو بیماری آپ کو لگی ہے وہ 10 دن میں ٹھیک نہیں ہونی، اس کو ٹائم چاہیے، اب اس کو ٹائم دو۔ ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، نیوٹریشنسٹ ہے، وہ بات بتانے کے بعد میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ کینسر سے اور جتنی بیماریاں ہیں اس سے بچنے کے لیے کوئی ایک فارمولا ہو تو بتائیں۔ یہ باتیں بڑی آسان ہیں، اپنی لائف میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں تو ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جوانی ختم ہوگی تو زندگی ختم ہو گئی۔ جوانی ختم ہوئی، زندگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، تھوڑی سی تبدیلیاں، بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ زندگی صحیح رہتی ہے۔ جیسے ابھی سن کے حیران ہوں گے کہ بہت سے جانداروں میں جو فیمیل ہوتی ہے نا، مادہ ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے جو فیمیل ہے، اس کی جب ماہواری ختم ہو جاتی ہے نا، جو مینوپاز آ جاتا ہے اس کو، اب اس کو حیض کا خون نہیں آئے گا، یعنی ماں نہیں بن سکتی ہے، وہ مادہ، وہ فیمیل ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس کی زندگی اس کے بعد نہیں ہے۔ انسانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، 35 سال یا 40 سال کی عمر میں عورت کو ماہواری ختم ہوتی ہے، مینوپاز آتا ہے، ایسٹروجن اور پروسٹروجن 2 قسم کے ہارمونز ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں یا تھوڑے ہو جاتے ہیں، ایسٹروجن اور پروجسٹرون، ایسٹروجن اور پروجسٹرون، یہ 2 ہارمونز ہیں۔ لیکن عورت اس کے بعد بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ آپ کی بھی ازواج ہوں گی، ماں ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، جب عورت کو مینوپاز ہو جائے، اب وہ ماں نہیں بن سکتی، اس کو خون آنا بند ہو گیا، اس کے رویے میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اس کو غصہ چڑھے گا، الجھن آئے گی، پریشان رہے گی، بیماریاں بھی اس کو آ سکتی ہیں، مسلز گھل جائیں گے، ہڈیوں میں درد ہوگی۔ یہ نہ سمجھے نخرے کر رہی ہے یا تنگ کر رہی ہے، قدرتی ہے، اس کی اس بات کو نبھائیں، اس کا سہارا بنیں۔ تو کچھ چینجز کے ساتھ اس نے فارمولا دیا میڈ ایس آر ایکس، میڈ ایس آر ایکس، ایم فار میڈیٹیشن، مراقبہ۔ اسلام میں نماز سے بڑھ کر اور بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اس سے بڑا مراقبہ کوئی نہیں ہے۔ ای فار ایکسرسائز، ہلیں جلیں، پسینہ نکالیں، جم جائیں۔ اینڈ ڈی فار ڈائٹ، صاف کھانا کھائیں، زیادہ سبزیاں کھائیں، گوشت کھانا ہے تو مرغی اور مچھلی زیادہ پریفر کریں، لال گوشت، ریڈ میٹ کم کھائیں۔ ایس فار سلیپ، دیر لیٹ سونا اور لیٹ اٹھنا، یہ نہیں، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، تاکہ سرکیڈین ردم قائم رہے، سورج کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف بھی چلتی رہے، سورج غروب آپ بھی غروب، سورج طلوع آپ بھی طلوع۔
एस स्लीप हो गया, एंड आर फॉर रिलेशनशिप, वो रिश्ते जो करीबी तरीन है, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे, इन पे खास तवज्जो, और जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक। और आखिर में एक्स है एक्स फैक्टर, हर वो चीज जो आपको पुरजोश कर देती है, जो आपको एक्साइटेड करती है, जो आपका मजा, क्या चीज है वो? मैं आपको सही बताऊं, अच्छी तरह वुजू करके नमाज पढ़ी जाए ना, बड़ा मजा आता है, करके देखो। और कोई चीज सिर्फ इसलिए छोड़ दो कि मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बड़ी पसंद आती है, लेकिन मेरे अल्लाह को अच्छी नहीं लगती, अल्लाह को पसंद नहीं, मैं छोड़ देता हूं। और कोई चीज इसलिए शुरू करो कि ये मेरे अल्लाह को पसंद है, और रोज करो, करते जाओ, ये एक्स फैक्टर है, ये आपको बहुत खुश कर देगी, बड़ी से बड़ी बीमारी को आपके करीब फड़कने नहीं देगी। तो अल्लाह की तरफ लो लगाओ, वो रहमान है, वो रहीम है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, उसकी याद में दिलों का चैन है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, रहमान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम उसकी कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? वो रहमान है, वो रहीम। रहमान का मतलब क्या होता है? यू नो व्हाट इज रहमान? नेमतें अता करने वाली जात जो बहुत ज्यादा रहमत करने वाला है, ये रहमान का मतलब है। और रहीम का मतलब क्या है? वो जो बहुत ज्यादा रहमत करने वाला है, वो रहम करता है, ये उसकी रहमत है। आपके दिल में जो दूसरे के लिए रहम पैदा होता है ना, ये भी उसकी रहमत है, उसी ने रहम डाला है। और जो नेमतें उसने आपको दी, उन नेमतों से जो आप फायदा उठाते हैं, तो फायदा उठाने की ताकत भी तो उसने आपको दी है ना। यानी समझो बात को कि ये बात बड़े अच्छे मनाजिर है। When you go to some hilly area, you see greenery. The greenery is not monotony. It's not like one shade. एक तरह का सब्जा नहीं होता, कोई बहुत गाढ़ा सब्जा होता है, कोई हल्का होता है, कोई मीडियम होता है। तो आपको आंख दी अल्लाह ने, 578 मेगापिक्सल पे काम करती है। आईफोन 16 प्रो मैक्स का कैमरा 42 या 48 मेगापिक्सल है, आपकी आंख 578 मेगापिक्सल पे काम करती है, और 1 करोड़ रंगों के दरमियान फर्क कर सकती है। तो ये उसी ने दिया ना नेमतें देखने के लिए। और नाक 1 खरब मुख्तलिफ खुशबुओं और बुओं में फर्क कर सकता है, तो इतनी प्यारी खुशबू आती है, नेमत उसी ने सूंघने के लिए नाक दिया ना। और ये जबान 10,000 टेस्ट बड्स है, इसके ऊपर जाल बिछा हुआ है। सॉल्टी, स्वीट, सॉवर, बिटर, उमामी, ये 5 किस्म के जायकों में फर्क कर सकता है। एक जर्रा भी रख दो किसी चीज का, जायका आ जाएगा ना, ये नेमत किसने दी है। तो नेमतें देता, उन नेमतों से फायदा उठाने की ताकत भी वही देता है, ये वही है, हर तरफ वही है। और देखो जब खाना खा लेते हो तो अब जिस्म में उस खाने ने हजम होना है, खाने का हजम होना और फिर सही तरीके से जिस्म से बाहर निकल आना, ये भी तो नेमत है कि नहीं बताओ। 75,000 एंजाइम्स होते हैं इंसान के जिस्म में, 75,000 एंजाइम्स। ये प्रोटीन्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना हमारे जिस्म के अंदर, खाना हजम हो रहा है, खून बन रहा है, ये उसके लिए कैटलिस्ट है, उसको तेज करते हैं। एक एंजाइम भी कम हो गया ना अगर, लाइफ थ्रेटनिंग है, ये लाले पड़ जाएंगे जान के। तो ये अल्लाह की रहमत है, रहमान। इसलिए फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओ, बताओ, गिनो, लिस्ट बनाओ। ये कुरान पाक का एजाज है। वैसे देखो मैं प्यारी बात बताता हूँ, कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी। देखो जब हम तकरीर करते हैं ना या तहरीर करते हैं तो अल्फाज को ढूंढते हैं और जुमलों के अंदर तनव्वुर लेकर आते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज नोयत के अतबार से, माना के अतबार से इस्तेमाल करते हैं ताकि फसाहत और बलागत में रंगा रंगी आ जाए। आप सुन रहे हैं तो आपको मज़ा आए, एक तकरीर बने। और दिस इज द पावर ऑफ ओरेटरी कि हम एक बात को संभाल लेते हैं। और अगर हम रिपीट करते जाएंगे एक लफ्ज़ को, एक जुमले को, एक थीम को, तो आप बोर हो जाएंगे। चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे सुन रहे हो, अगर एक ही चीज बार 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 रिपीट होगी तो आप बोर हो जाएंगे। और कमाल नहीं है, कुरान पाक पढ़ के जितनी मर्जी बार पढ़ के इंसान बोर नहीं होता, ये बोर नहीं करता, तबीयतें उकताती नहीं है कुरान मजीद से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 टाइम्स सूरह रहमान के अंदर ये आयत आई, ए बंदे बता तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटाएगा।
اب یہ نہیں نا صرف فصاحت و بلاغت تو نہیں کہ صرف لٹریچر کا شاہکار ہو قرآن میں تو بہت کچھ ہے. میں کہوں کہ یہ بات آپ کتنی بار دہراتے ہیں, اور فجر کی نماز میں جب ایک خوش الحان قاری صاحب, امام صاحب جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں, جب فجر کی نماز میں وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں, کیسا سرور اور کیف آتا ہے, وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ قرآن کا ایک پہلو ہے. اور اب دوسرا پہلو دیکھیے, 22 دسمبر 2012 ڈان نیوز پیپر, یہ خبر ادھر چھپی ہے, عباس آیا تھا, اس نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لی تھی. ایلومینیم فاسفیٹ ہوتا ہے یہ, عام طور پہ گندم میں رکھنے والی گولیاں کیوں کھائی جاتی ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ اور جب اس کو پانی پلائیں گے اس بندے کو تو ٹاکسیسٹی بڑھ جائے گی, وہ ایلومینیم فاسفین بن جائے گا, فاسفین گیس بن جائے گی, اور اس کا مائٹوکونڈریا تباہ ہو جائے گا. مائٹوکونڈریا انسان کے ہر خلیے میں موجود ایک پاور ہاؤس ہے. جو ہم سانس لیتے ہیں نا, یہ مائٹوکونڈریا کی وجہ سے ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں, مائٹوکونڈریا آکسیجن کو اور کھانے کو ملا کے طاقت میں تبدیل کرتا ہے, اور اس طاقت سے میں اپنے ہاتھ ہلا رہا ہوں, چل رہا ہوں, بول رہا ہوں. اور جب یہ گندم والی گولیاں کھاؤ گے مائٹوکونڈریا تباہ ہو جائے گا. دل گیا, جگر گیا, لبلبا گیا, آہستہ آہستہ اعضاء ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور اب عباس مر رہا تھا کیونکہ اس کی وہ گولی تھی, اور وہ سروسز ہاسپٹل لاہور میں تھا. پھر وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا, وہ امریکن ایم ڈی تھا, ایمرجنسی ایکسپرٹ تھا, اس نے اس کو ٹیک اوور کیا, اور وہ لکھتا ہے کہ ہم نے 6 گھنٹے کے اندر 150 بجلی کے جھٹکے اس کو دیے. یہ ایٹریل ڈی فبریلیشن ایک چیز ہوتی ہے جس میں دل کی دھڑکن انانومس ہو جاتا ہے, تو اس کو بجلی کا جھٹکا دیتے ہیں, کلیئر جھٹکا دیتے ہیں. ڈی فبریلیٹر اس مشین کا نام ہوتا ہے. 150 جھٹکے دیے اس کو, بچ گیا. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی, لوگوں نے کہا سر جو گندم کی گولی کھائے 90% چانس ہوتے ہوئے مر جاتا ہے, یہ کیسے بچا ہے؟ کہا سن لو, دوائیاں ایک طرف, میں نے اس کے سرہانے سورہ رحمان کی تلاوت لگائی تھی. اور ڈاکٹر دعویٰ کرتا ہے ان کیس آف آرگن فیلئرز دس از ریکمینڈیڈ اینڈ پروون میڈیکل سائنس دیٹ سورہ رحمان works as an antidote, it kills the toxicity. سورہ رحمان اس ڈاکٹر کے نزدیک یہ زہر والی چیزوں میں اور جو انسان کے اعضاء نکارہ ہوتے چلے جاتے ہیں اس میں ایک بڑی زبردست دوائی کی طرح کام کرتی ہے. یہ قرآن ہے, پڑھا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو زیادہ تکریم دی. غزوہ احد ہوا, شہید ہو گئے, آپ 2 شہیدوں کو ایک کپڑے میں جمع فرماتے اور پوچھتے ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا تھا؟ جس کو آتا تھا آپ اس کو تھوڑا آگے کر دیا کرتے تھے, اور پھر فرماتے تھے میری قیامت کے دن سب پہ میں گواہ ہوں گا. تو قرآن از اے کلاسک. کلاسک کیسے کہتے ہیں؟ What is classic? Classic means judged over a period of time and declared highest quality. کسی چیز کو بڑے عرصے تک دیکھتے رہو اور اعلان کر دو اس سے بڑی کوالٹی کسی میں نہیں ہے, اسے کہتے ہیں کلاسک. اٹس اے کلاسک. ایک ہی صفحے پہ آپ دیکھیں, خوشخبریاں بھی ملیں گی آپ کو, دعائیں بھی ملیں گی, وارننگز بھی ملیں گی. تو یہ قرآن ہے جس میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا. قرآن جو رحمان کا کلام ہے, فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی زیادتی کی, اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قرآن کی آیت رحمان و رحیم. ایک بدو آیا نبی پاک کی بارگاہ میں, سادہ سے لوگ تھے, دیہاتی لوگ تھے. بدو آئے, اب سادہ سے لوگ تھے, سادہ طرز زندگی تھا. آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بتائیے حساب کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ حساب لے گا. خوش ہو گئے, کہنے لگے پھر تو بیڑے ہی پار ہے. پوچھا کیوں خوش ہو گئے؟ کہنے لگا جب کریم غالب آتا ہے نا تو وہ کرم ہی کرتا ہے. اتھارٹی آتی ہے تو جو مزاج ہوتا ہے وہی کام ہوتا ہے, تو جب کریم غالب آتا ہے کرم ہی کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا بندہ تو سادہ تھا, بات بہت بڑی کر گیا. سوچو, وہ جو کہتے ہیں نا کوئی بات ایسی بتائیں کہ مزہ آ جائے, مزے کو بھی مزہ آ جائے, کیف آ جائے, سرور آ جائے, تو سنو یہ حدیث پاک, سنو یہ حدیث پاک, دل کے کانوں سے بڑا مزہ آئے گا. نبی پاک نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا فرمائے گا. حدیث پاک میں اور بھی کئی سوالوں کا ذکر ہے, اس حدیث میں یہ ذکر ہے. لوگوں میں تمہیں بتاؤں بروز قیامت رب تعالیٰ پہلا سوال کیا فرمائے گا؟
صحابہ نے کیا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا رب فرمائے گا اے میرے بندو کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے کہ مجھ سے ملنا ہے؟ شوق تھا؟ ہے شوق؟ کتنی دفعہ دن میں سوچا کہ میں اپنے رب سے ملوں گا؟ سوچا کبھی زندگی میں کہ میں اپنے رب سے ملوں گا؟ سیکنڈ لگنا ہے، ملاقات کی گھڑی آ جائے گی، بندے کہیں گے قیامت کے دن ہاں مالک تجھ سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ رب فرمائے گا کیوں شوق تھا؟ بندے کہیں گے اے مالک اس لیے کہ میں یقین ہے تو معاف بھی کرے گا اور تو رحم بھی فرمائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے کرم سے یہ واجب کر لیا کہ میں تمہیں جنت میں داخل فرماتا ہوں۔ یار ایک بندہ ہے اللہ کا نیک بندہ ہے، دن رات اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو ملاقات کا تو شوق اس کو ہوگا، ملاقات تو بڑی ضروری ہے، عشق کی انتہا تو ملاقات ہی ہے۔ کسی نے کہا نا میرا دل کرتا ہے کہ محبوب میری طرف دیکھے، میرا دل کرتا ہے کہ محبوب میری طرف دیکھے۔ بڑی پیاری بات کی کہ دیکھو محبوب کو تکلیف نہیں دیتے، تم چاہ رہے ہو پورا چہرہ موڑ کے تمہاری طرف دیکھے، کہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، محبوب کو تکلیف تو نہیں دینی چاہیے لیکن دل چاہتا ہے مجھے دیکھے تو میں کیا کروں؟ کہا جس طرف محبوب کی نظر ہوتی ہے نا تو اس لائن میں کھڑا ہو جا، سارے کردار والوں پہ نظر پڑے گی تو تجھ پہ بھی پڑ جائے گی۔ تو یہ موت کے بعد یہ ملاقاتیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ کی زوجہ نے کہا ہائے رے میری مصیبت کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہائے رے میری خوشی کہ میں کل نبی پاک سے اور اپنے صحابہ سے جا کے ملوں گا۔ تو جناب ایمان کی فکر رکھیں اور اعمال پہ توجہ دیں اور اس بات پہ یقین رکھیں۔ میں نے کسی سے بڑی پیاری بات سنی کہ گھر میں جب باپ کو طیش آ جائے، باپ غصہ کرے، باپ برہم ہو جائے نا تو ماں آگے بڑھ کے ڈھال بن جاتی ہے، بلکہ گاؤں وغیرہ کے اندر تو اگر باپ ڈنڈا بھی پکڑ لے نا تو ماں آگے آ جاتی ہے اور دو چار اس کو بھی پڑ جاتے ہیں، وہ دلیل دیتی ہے، وکیل بن جاتی ہے۔ کیا کہتی ہے کہ دیکھیں اس کی غلطی نہیں تھی، لوگوں نے اس کو خراب کیا ہے، اور بھلے اس نے لوگوں کو خراب کیا ہو۔ تو گھر میں اگر ماں ہو بچے کو ڈھارس رہتی ہے تو یاد رکھنا قبر و حشر میں میرے آپ کے آقا ہوں گے۔ کتنی بڑی ڈھارس ہے، لیکن ایمان پہ پختگی ضروری ہے، اعمال کا دھیان رکھنا، جس طرح انہوں نے فرمایا اس طرح زندگی بسر کرنا، ریلیکس یا کنسیشن کے موڈ میں نہ آ جانا۔ اور جب یہ ہو جائے تو سن لو نبی پاک نے فرمایا بروز قیامت میرے امتیوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، سمجھیں موت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور ان اولیاء ان صحابہ سے ملنے کا ایک بہانہ ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا، تہجد میں تراویوں میں کئی سپارے پڑھتا تھا، شجاعت تھی، بڑا بہادر تھا، جہاد کا بڑا دھنی تھا۔ ایک طرف محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر جہاد کر رہے تھے اور یہ یہاں پہ خون کا بازار گرم کیے ہوئے تھا، بڑا بہادر تھا، شراب اور زنا سے بھی بچتا تھا، لیکن ایک بات ایسی تھی جس نے اس کی ساری اچھائیوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ تھا ظلم۔ ظالم تھا، بڑا خون ریز تھا، 1,20,000 بندوں کو قتل کیا اس نے، صحابہ کے خلاف تھا، سادات کے خلاف بولا کرتا تھا، اور جب یہ مرا لاکھوں مجرم، لاکھوں لوگ اس نے بے گناہ قید میں ڈالے ہوئے تھے، 4,000 عورتوں کے تو تن پہ کپڑا ہی نہیں تھا، اور جو دھوپ سے بچنے کے لیے ہاتھ ایسے کرتا اس کے محافظ اس کو پتھر مارا کرتے تھے، اتنا ظالم آدمی تھا۔ اور جب اس نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہا، بڑے جری نڈر صحابی تھے، انہوں نے صرف ایک جملہ بولا تھا کہ حجاج بڑا ظالم ہے، بلایا، کہا تو نے مجھے ظالم کہا ہے؟ کہا میں نے ظالم کہا ہے، کہا مار دو، مسکرانے لگے اور آیت پڑھی کہ میں باطل سے رخ بدل کر اس کی طرف رخ کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ حجاج کہنے لگا اس کا رخ خانہ کعبہ سے ہٹا دو، مسکرا پڑے، کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا تو میرا رخ خانہ کعبہ سے ہٹاتا ہے، میرا رب اس کو تو کسی جہد کی حاجت ہی نہیں ہے، کہا لے جاؤ اس کو جا کے تختہ دار پہ چڑھا دو، اور ہنسے، کہا اب کیوں ہنستا ہے؟ کہا میں حیران ہو رہا ہوں
کہ رب تعالیٰ نے تجھ جیسے کو بھی ڈھیل دی ہوئی ہے؟ کہا نہیں، اس کو میرے سامنے مارو. اور جب لٹایا، آپ نے ایک ایسی آواز آپ کے زبان سے نکلی کہ پورا دربار ہل گیا. آپ نے کہا حجاج مجھے اسی طریقے سے مارنا جس طریقے سے قیامت کے دن پھر میں تجھے ماروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اور اے اللہ میرے قتل کے بعد حجاج کو کسی کے اوپر تسلط نہ دینا. اور جب قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اتنا خون بہا، اتنا خون بہا. حجاج نے حکیم سے پوچھا، ڈاکٹر سے، یہ اتنا خون کیوں نکلا ہے؟ کہا حجاج سن لے، جس کو تو مارنے لگتا ہے نا، مرنے سے پہلے ڈر کے مارے اس کا خون خشک ہو جاتا ہے. آج جو اس دربار میں شہید ہوا اس کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں تھا. 15 دن کے اندر اندر حجاج کا کام ہو گیا. اسی رات پیٹ میں درد اٹھا اس کو ٹھنڈ لگتی تھی، اتنی ٹھنڈ کے چولہا جلد کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، وہ ٹھنڈ نہیں کم ہوتی تھی، پیٹ میں درد ہوتا تھا. حکیم نے گوشت کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں اتارا، جب کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے پر کیڑے لگے ہوئے تھے، بو پھیل جاتی تھی. اس نے حسن بصری رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ رو پڑے. آپ نے کہا تجھے منع کیا تھا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یوں کھلواڑ نہ کر، اب دیکھ تیری حالت کیا ہے. پھر اپنے عزیزوں کو بلا کر کہتا ہے میں مر جاؤں، رات میں جنازہ پڑھانا اور رات کو ہی دفن کر دینا، پھر میری قبر کا بھی نشان مٹا دینا، کیونکہ لوگوں نے میری قبر کو بھی نہیں چھوڑنا. دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ آپ بھی دیکھیں، بہت سے اچھے کام اب یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن وہ ایک کام جو آپ کو پھنسا نہ دے اس کی طرف نظر کیجئے.